آدابرز پروگرام خبر کی خبر میں ہم آج برفانی پہاڑوں کا بچہ کے موضوع پر آپ سے بات کریں گے، اور یہ خبر ہے اس پہ اس موضوع کی بنیاد رکھی گئی ہے برفانی پہاڑوں کا بچہ۔ یوٹیوب چینل انکشاف پر پروفیسر امجد نذیر نازک۔ انٹارکٹیکا نے ایک بچہ دیا ہے، جی ہاں، برفانی تودا، یہ پہلے بھی بچے دیتا ہے۔ انٹارکٹیکا، جسے منطقہ منجم جنوبی بھی کہا جاتا ہے، اور انگریزی میں اسے انٹارکٹیکا، جسے منطقہ منجم جنوبی بھی کہا جاتا ہے، اور انگریزی میں اسے ساؤتھ فرنج زون کہتے ہیں، دنیا کا 5واں بڑا براعظم ہے، جس کا رقبہ تقریباً 14,500 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ دنیا کے تمام براعظموں سے بلند ترین یہ براعظم عالمی نقشے میں سبز رنگ سے ظاہر کیا جاتا ہے، حالانکہ تا حد نظر یہاں برف ہی برف ہے۔ یہاں سرد اور تیز ہواؤں کا زور ہے، اور یہ خشک ترین براعظم ہے۔ یہاں برف تو ہے، بارش نہیں ہوتی۔ باقاعدہ انسانی آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ موسمیاتی یا سیزنل آباد کار ادھر کا رخ کرتے ہیں۔ یہ سائنسدان یا ماہرین موسمیات ہوتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک جو اپنے آپ کو دھرتی کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، اس پر ملکیت کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں۔ ہر 100 مربع کلومیٹر میں 98 مربع کلومیٹر انٹارکٹیکا کا برف میں ڈھکا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے اس خطے یا منطقے یا براعظم پر پچھلے 20 لاکھ سال سے بارش نہیں ہوئی۔ گلوبل وارمنگ کے اثرات تمام خطہ زمین پر نمایاں ہیں، اور ادھر بھی گرمی نے اپنے رنگ دکھلائے ہیں۔ اگرچہ موسم گرما کا احساس بھی نہیں ہوتا، بلکہ سردی ہی سردی ہے۔ گلوبل وارمنگ کے نتیجہ میں ایک عدد برفانی تودا، جس کا رقبہ لندن کے رقبے کے برابر ہے، یہاں سے پھسلتے پھسلتے الگ ہو گیا۔ یہ بہت بڑا آئس برگ تیرتے تیرتے اپنے مقام پیدائش سے بہت دور ہٹ گیا۔ سمندری سیر کرتے ہوئے خبر ہے جزیرہ جارجیا کے پاس آ کر رک گیا۔ اسے کہیں تو رکنا تھا۔ چلتے چلتے انسان تھک جاتے ہیں، تیرتے تیرتے ہانپ جاتے ہیں، یہ تو پھر بے جان ہے۔ اس بے جان برف کے پہاڑ سے انسانوں نے خطرہ محسوس کیا ہے، اور وہ طرح طرح کے وسوسوں میں گرا ہے۔ خاص طور پر سائنسدان جو ہر روز اس کے سینہ پر تجربات کی میخیں گاڑ کر اس کی جنم بھومی کا ستیہ ناش کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ مستقبل میں اس کے دعوے دار اس پر قبضہ کرنے کے لیے کیا کچھ کریں گے، یہ ایک الگ مضمون ہے۔ 3,500 مربع کلومیٹر کا برفانی تودا 2020 میں اپنے علاقہ سے الگ ہو کر چلتا پھرتا تیرتا پھرتا جارجیا سے 70 کلومیٹر دور آ کر ٹھہر گیا۔ سمندری حیات کے ماہرین نے اس پر خاص نظر رکھی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے اتنا بڑا تودا سمندری جانوروں کے لیے موت کا پیغام ہے۔ مچھلیاں مر جائیں گی اور پینگوئنز ہلاک ہو جائیں گے۔ گو کہ یہ سرد علاقوں کے رہنے والے ہیں، ان کی ہلاکت خوراک کی عدم موجودگی کو قرار دیا جا رہا ہے۔ اگر تودا ان کے راستے میں حائل ہو گیا یا ساحلوں سے آ ٹکرایا تو پھر ضرور آبی حیات کے لیے خطرے کا اشارہ ہے۔ یہ آبی حیات کا راستہ روک کر اس کی معمول کی زندگی کو متاثر کرے گا۔ اگرچہ اس طرح کے تودے بننا، اپنے مقام سے ان کا الگ ہونا قدرتی عمل ہے، مگر سائنسدانوں کی حساسیت کا کیا کہنا؟ کیا جواب؟ جو کہتے ہیں یہ برفانی تودا ٹوٹ گیا تو چھوٹے بحری جہازوں اور کشتیوں کے لیے سوانح تباہی ہے۔ فی الحال تو اس کا ایک مقام پہ ٹھہر جانا مقام قرار و سکون ہے، جس کی وجہ سے سائنسدانوں نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ فی الحال کشتیوں کو نہ ہی بحری جہازوں کو بحری زندگی کو نقصان پہنچا ہے۔ موسمیات کے ماہرین کہتے ہیں اگر دنیا کا درجہ حرارت 1.5 سے 2 درجے سینٹی گریڈ بڑھ گیا تو سمندر کی سطح 12 میٹر تک بلند ہو جائے گی۔ جارجیا کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں 50 لاکھ سے زیادہ مچھلیاں سال کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں، اور 650 لاکھ پرندے بھی پائے جاتے ہیں۔ کیا کیا جائے ان ماہرین کا، جن کا کسی ایک نقطے پر اتفاق ہی نہیں؟ کچھ دوسرے بحری علوم کے ماہرین کی رائے بالکل متضاد ہے۔ جب اس برفانی تودے کا 19 کلومیٹر لمبا ایک ٹکڑا الگ ہوا تو ان نے خوشی سے نعرہ لگایا،
یہ تو اچھا شگون ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ چھوٹا سا برفانی تودا جہاز رانی کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ بڑے تودے کے رکنے کو بھی جنگلی اور بحری حیات کے لیے اچھا ہی مانا گیا ہے۔ ٹوٹتے ٹوٹتے یہ تودا سمندر میں غذائی اجزاء شامل کرے گا، جس سے سمندری مخلوق پھلے پھولے گی اور جارجیا کے ماہی گیر خوشحال ہوں گے۔ برٹش انٹارکٹیکا سروے نے اس بارے میں خاموشی اختیار کی ہے، مگر اس کا کہنا ہے کہ تودے کی آخری منزل کا اندازہ ہو جائے تو تب کچھ کہا جا سکتا ہے۔ انٹارکٹیکا کا یہ بچہ یعنی برفانی تودا ابھی تک کوئی شرارت نہیں کر پایا۔ اب ہم آتے ہیں ان انسانوں کی طرف جو انٹارکٹیکا پر جا کر طرح طرح کے تجربات کر رہے ہیں۔ اگر کہیں ان تجربات میں خطا ہو گئی تو شدید توانائی کا اخراج پورے بر اعظم کو پانی میں بدل دے گا۔ تب کیا ہوگا؟ یہ انسانی بچے کی شرارت انٹارکٹیکا کے بچے سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ انٹارکٹیکا یونانی زبان کا لفظ ہے جو انٹارکٹیکوس کا بگڑا یا بدلا روپ ہے، جس کا مطلب ہے آرکٹک کے مد مقابل یعنی شمالی علاقے کے بالمقابل۔ شروع میں روسی جہازوں کے جہاز بازوں نے یا جہاز رانوں نے 1820 میں اس بر اعظم کا مشاہدہ کیا تھا۔ ان کے نام تھے لیزاروف، فابیان گو، ٹیلپ، بیلنگ شاسن۔ قابل اطمینان اور تسلی کی بات یہ ہے کہ دنیا کے 12 ممالک نے سن 1959 میں ایک معاہدہ پر دستخط کیے تھے کہ اس علاقے میں کان کنی نہ رہے گی، البتہ سائنسی تحقیقات اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے یہاں پر تحقیقی کاموں کی اجازت ہوگی۔ دیکھیے کب تک یہ لوگ اس معاہدے پر قائم رہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ یہاں پر 80% پانی میٹھا ہے، اور میٹھا کس کو پسند نہیں۔ یہاں معدنیات کے ذخائر ہیں اور دنیا لالچی ہے۔ دیکھیے لالچ کیا گل کھلاتا ہے اور برفانی پہاڑ کتنے بچے دیتا ہے۔